الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 262واں حصہ 2 ہے. اس کا حصہ اول تھا بنی ثقیف کا وفد، اور جو گزشتہ سبق ہم نے کل پڑھا تھا 261واں سبق جماعتوں کی جماعت اسلام میں داخل ہوتی گئی. ایشی پڑھن 10 نبوی یعنی کہ نبوت کے 10 اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں گئے تھے تو ان طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر کے آپ کے پائے مبارک لہولہان کر دیے تھے. لیکن آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کی نوعیت الگ ہے. اب یہ 9 ہجری والا واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طائف کہ ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جن طائف نے کبھی آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو صحابہ کرام نے آپ سے فرمایا تھا کہ تو من بد دعا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو میرے پاس بھیج اور انہیں ہدایت نصیب فرما. اب ہم اسی کی کچھ جھلکیاں پڑھ رہے تھے کہ طائف میں کس طریقے سے ایسے سخت لوگ جو ایمان قبول کرنے کے بعد بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دیو تو زنا کری ہیں، بدکاری ہیں، چور اور سود کھانے کی اجازت دے دو، ہم مسلمان رہیں گے لیکن یہ اجازت دے دو. اتنے سخت قسم کے لوگ تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی جو گندی باتیں انہوں نے کی، ان سب کی جو جتنی بھی جاہلانہ باتیں تھیں ان کو سمجھایا کہ اسلام میں کتنے سخت ترین گناہ اور جرم سمجھے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جہاں پہنچے تھے کچھ روایتوں میں ہے کہ دوسرے دن ان کے سردار عبد یالین نے ایک بت کے لیے کہا ہم استعمال اس دیو تو بتن ہز پوجنے کی اجازت دیو تھوڑا بہت، یا اگر پھر توڑنا ہی ہے تو ہمارے ہاتھوں سے مت توڑیے، آپ خود ہی اس کا انتظام کر دیجئے. اب بات آئی ایک بت کے لیے کہا ہم نے ساری باتیں مان لی لیکن ہم ربا کا کیا کریں. آپ یہ تھی بیاہ بت سنا ربا بتسنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گرا دو. وفد کے لوگوں نے کہا اگر کبھی ربا کو اس کی خبر ہو گئی، یعنی کہ اس بت کو اگر معلوم ہو گیا ہمارے خدا کو اس بات کا پورو ایمان کو بول لیکن مانن کہ اس کا ایمان کو بول، لیکن جو شرک کی تھوڑی بہت رمق باقی تھی اسی کا یہ ذریعہ تھا، تو خبر ہو گئی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تو لیا نہیں، کچھ سمجھ سے کام لو. ربا کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. اس پر عبد یالین کچھ شرمندہ سے ہوئے کہ ہم پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کے توڑنے کا انتظام بھی آپ خود ہی کر لیں. اس پھٹ رہا ہوں یہ شٹا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کوئی آدمی بھیج دیں گے. انہوں نے کہا مگر ہمارے ساتھ نہ بھیجیے، یہ تھے شرط کے سیتن سوئیو کیا ہمارے پیچھے آپ بھیج دیجیے گا. الغرض اس تحقیق اور بات چیت کے بعد وہ سب کے سب پکے مسلمان ہو گئے، بلکہ صحابیت کا شرف بھی حاصل ہو گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سب سے چھوٹے حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر منتخب کیا، بنایا تاکہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کا امام مقرر فرمایا، کیونکہ سب سے بڑھ کر انہیں ہی قرآن کریم یاد تھا. یہ خفیہ طور پر آنے جانے والوں سے قرآن کریم کی دریافت معلوم کرتے تھے اور یاد کر لیا کرتے تھے. یہاں مدینہ منورہ میں جس وقت قافلے والے آرام کرتے تھے یہ قرآن کریم سیکھنے میں لگ جاتے تھے. جس وقت یہ وفد واپس طائف پہنچا انہوں نے مشورہ کر کے شروع میں لوگوں سے اصل بات چھپا کے رکھی. کون سا وفد؟ یا پڑا شاہ وفد. اور ان 6 افرادوں میں سے سردار کون منتخب ہوا تھا؟ جس نے 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکے لگائے تھے پتھر مارنے کے لیے. اب یہی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ہجری کو ملاقات کر کے واپس طائف کی طرف آ رہا ہے، لیکن انہوں نے اصل بات چھپائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوئی وہاں پر. یہ ڈرنے تھے رشتے لوگوں سے اصل بات چھپا کر رکھی. انہوں نے کہا بہت برا ہو گیا، ہمیں حکم دیا گیا بدکاری شراب سود وغیرہ چھوڑ کر لات بت کو توڑ کر پکے مسلمان ہو جاؤ یا لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بات انہوں نے واپس آ کے اپنے قبیلے والوں کو قافلے والوں کو قبیلے والوں کو بولی. طائف والوں کو غصہ آ گیا اور جاہلیت غالب آ گئی ان پر اور انہوں نے جنگ کا اعلان سیدھے کر دیا یہ بات سن کر. مگر 2-3 دنوں کے بعد وہ تھوڑا نرم ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، کیونکہ ماحول کچھ اور اس وقت بنا ہوا تھا فتح مکہ کے بعد. یہ منصر یہ جرت ایمن کے امرک بنا کی جانکار ہے، لیکن یہ پہلے ہی شکست کھا چکے تھے. تو اس کے بعد ان کے دل تھوڑے سے نرم پڑ گئے کیونکہ دعا کا اثر ہو رہا تھا. جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے یہ اسی کا دعا کا اثر ہو رہا تھا. تو وہ نرم پڑ گئے اور اس وفد سے کہنے لگے کہ آپ دوبارہ مدینہ جائیے، آپ سے بات کیجئے، صلح کی بات کر کے آؤ. اس موقع پر پھر وفد نے
सारी बात उन्हें बता दी कि मदीना में आप के साथ क्या क्या बातें हुई हैं, किस तरीके से बात हुई। इन्हें अपने करम और एहसान से अल्लाह तबारक व तआला का फजल वफद की जब ये बातें उनके सामने आ गई तो सब के सब मुशर्रफ इस्लाम हो गए, सबको ईमान नसीब हो गया। कुछ दिनों बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इमारत में कुछ लोग लात बुत तोड़ने के लिए रवाना फरमाए। आई तो सोई ब्याह का बुता खड़ा ही तो लात। जिस वक्त ये हजरत ताइफ पहुंचे, लोग ये मंजर देखने के लिए नंगे पांव दौड़ पड़े कि सहाबाए किराम आ रहे हैं बुत को तोड़ने के लिए। हजरत मुग़य्यर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शिरक की हकीकत उनके सामने बयान फरमाई। शिरक की हकीकत बयान कि शिरक की दलदली क्या है, शिरक की गंदगी क्या है, और तौहीद बयान फरमाई और दिलों में उतारने के लिए हिकमत अपनाई कि उनके बुत लात पर हथौड़ा जो ही मारा उन्होंने वो फौरन खुद गिर गए। युथी तिमोर चौड़तास बुतस पे वो खुद गिर गए, बेहोशी का एक किस्म से ड्रामा किया उन्होंने उनको समझाने के लिए। लोगों ने तालियां बजाई, देखो जी लात हमारे बुत को चोट पहुंचाने का ये सिला हो या सब हो, नौजुबिल्लाह बटिस हो, ये अब तुम सबका बेड़ा गर्क करके छोड़ेगा। हजरत मुग़य्यर रज़ियल्लाहु तआला थोड़ी ही देर बाद हंसते हुए उठे और फरमाया मैं तो तुम लोगों का इम्तिहान ले रहा हूँ, तो आजमान। फिर पहले इसका छत तोड़ा, फिर दीवारें तोड़ी और आखिर में इसकी बुनियादें भी खोद कर नामो निशानी इसका मिटा दिया। इस मंजर को देखकर लोगों को शिरक की हकीकत का इल्म हो गया कि हम किसी बेहिस्सियत चीज़ों की इबादत और पूजा किया करते थे। इस हिकमत के कबीले बनु सकीफ को यकीन किया, आइनल यकीन के साथ ईमान नसीब हो गया, बल्कि अक्सर को सहाबियत का शरफ भी हासिल हो गया रिदवानुल्लाहि तआला अजमईन। और यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था कि जो ताइफ आप पर पत्थर बरसा रहे थे, आज वो सारा का सारा ताइफ का कबीला मुशर्रफ ईमान हो गया। नोट, लात एक बुजुर्ग था, ये लात जो बेसिकली वारा प्रोमोना के तक जमाना बड़े नेक बुजुर्ग, उसी बुजुर्ग की ने क्या किया था, बुत बनाया था और खिदमत खल्क करने वाला शख्स था वो। इनके इंतकाल के बाद लोगों ने इनका बुत बनाकर इसकी इबादत ही शुरू कर दी। अब इसके आगे सबक है ज़माम इब्न सौलबा की हाज़िरी और कुबूल इस्लाम। हम पढ़ रहे हैं कि जो जमात मदीना में आई थी फतह मक्का के बाद किस तरीके से इस्लाम कबूल करे, उन्हीं में से कुछ वाक़यात हम पढ़ रहे हैं। सारी तफसील यहाँ मिलना, यहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल है। ज़माम इब्न सौलबा कोई काफिला या वफद नहीं है, ये उसका वफद ना उसका अकेला आदमी, बल्कि एक अकेले शख्स खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हम इसका इसलिए यहाँ जिक्र कर रहे हैं, सीरत निगार ने कहा है कि इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं ताकि अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ अकेले शख्स भी ऐसे थे जिनके जरिए से पूरे के पूरे कबीलों को ईमान नसीब हुआ। ये भी 9 हिजरी में अपने गाँव से मदीना पाक आए थे। ये इस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक बड़ी मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने मस्जिद शरीफ के दरवाजे पर ही अपना ऊँट बांध लिया और ऊँट बांधने के बाद सीधे मस्जिद में तशरीफ ले आए और आके पूछने लगे कि आप में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। सहाबाए किराम ने जवाब दिया, ये मुबारक हस्ती जो तकिया से टेक लगाकर बैठे हुए हैं यही है। उन्होंने अर्ज किया, ओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते। इस लहजे में उन्होंने बात की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सुन लिया, मैं सबूज बन्यू। उन्होंने कहा, मैंने आपसे कुछ बातें पूछनी है लेकिन सख्ती के अंदाज में, सख्त अंदाज में आपसे बात पूछूंगा, आपका दिल नाराज तो नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने जो बातें पूछनी है पूछो। उन्होंने कहा, देखिए सीरत निगार, मैं सुबह एक आलिम दीन की एक बात पढ़ रहा था, ये 20 सालों में पूरी अरब की काया जो पलटी, बहुत कीमती बात थी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसम फरमाते हैं कि बुजुर्ग जो 2 चीज़ें ये जिस बंदे में आ जाए वो कामयाबी दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसके कदम चुनेगी। नंबर 1 जल्दबाजी छोड़ देनी है और दूसरा सब्र। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हर एक काम जो किया, ये जो बीते ही सारा जिंदगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसमें कभी भी जल्दबाजी से कोई काम नहीं लिया, सोच समझ कर हर एक काम लिया। और दूसरा सब्र। ये 2 चीज़ें ऐसी चीज़ें थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, जिसने भी इन 2 चीज़ों का दामन थाम लिया वो कामयाब। सब्र और जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ चीज़ें आ जाती हैं पहले, कुछ चीज़ें लगती है हमें कि हम पर बोझ हो रही है, लेकिन अगर हम जल्दबाजी से काम उठा लें तो नुकसान उठाएंगे। सब्र और इस्तिकामत से काम लेना। तो इसके बाद जो आपने जो बातें पूछनी है आप पूछिए। उन्होंने कहा, मैं आपको खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैगंबर बनाकर सारे लोगों की तरफ भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। ए लोगों तो गवाह रहे, ए अल्लाह तू गवाह रहे। फिर उन्होंने अलग अलग नमाज, रोज़ा, ज़कात, दीगर इस्लामी अरकान के बारे में पूछा।
کیوں؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، مگر یہ لوگ تھوڑا سختی سے بنا، ذرا زہر سے، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ زمام بن ثعلبہ نے کہا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اپنی قوم کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، اور میرا نام زمام ابن ثعلبہ ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس میں نہ کچھ گھٹاؤں گا اور نہ کچھ بڑھاؤں گا۔ یہ دین ایک گلاس جس میں پانی بھرا ہوا اس کی مانند ہے، نہ ہم اس گلاس میں سے جو پانی بھرا ہوا ہے نہ نکال سکتے ہیں اور نہ ڈال کے اس پانی کو ہم دین کو ضائع کر سکتے۔ اگر تراؤ آپ اس میں گلاس میں کے تو آپ کیا کیسے پتھر اس پہ افسر اور کم دیا غسل کرے، جتنا ہے اتنا ہی رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے سچ کہا ہے تب یہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ حضرت زمامہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دین کی باتیں سیکھ کر، یہ اس وقت یہ کنکلوڈ کر کے چھوٹی بات ہے لیکن یہ کافی دیر لگی ہوگی، اگر ہر ایک بات کو مینشن کر لیں گے تو یہ کافی طویل وقت لگے گا۔ اس میں مزید دین کی باتیں سیکھ کر واپس اپنی قوم میں چلے گئے، سب لوگوں کو ایک جماعت جمع کیا، پھر اس کے بعد تقریر شروع کی۔ سب سے پہلے جو لفظ بولا وہ یہ تھا لات اور عزا واقعی بہت برے ہیں۔ لوگوں نے سن کے دانتوں میں انگلیاں رکھ لی کی اور کہنے لگے زمام اس بات سے منہ موڑ دو، نہ تو وٹس کا سکسو ورنہ کہیں دیوانہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تم پر صوبان افسوس لیٹے، تمہاری تو عقل ہی ماری گئی ہے، لات و عزا تو کسی کا بھی خوشی بگاڑ نہیں سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔ سنو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایک رسول بھیجے، ان پر ایک کتاب نازل کی، میں ان سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، میں نے ان سے دین کی باتیں سیکھی ہیں۔ پھر لوگوں کے ساتھ تفصیل سے دینی اخلاق اور اسلامی احکامات پر بات کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں ایسی برکت فرمائی کہ شام کے آنے سے پہلے وہ جتنا بھی خاندان اور قبیلہ تھا، ایک مرد ایک عورت ایک بچہ بھی نہ رہ سکا جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ شام کے آنے سے پہلے ہی ایک بھی مشرک باقی نہیں رہا، سب کو اللہ نے توحید نصیب فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کسی قوم کا بھیجا ہوا قاصد حضرت زمامہ بن ثعلبہ سے زیادہ اچھا نہیں ہوا کہ ساری قوم کو ان کے صدقے ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ تھے آج کے اسباب، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے آنے والے خافوں پر ایک طاہرانہ نگاہ، حجت الوداع اور سفر آخرت کی تیاری۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔